صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں اپنی جراب پر مسح کرنا چاہتا ہوں، کیا جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے؟ جناب حیدر علی صاحب، کون سی جرابیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھیں منعل، ان جرابوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں ناپید ہیں، ملتے بھی نہیں ہیں؟ تو آپ کے پاس جرابیں وہ کہاں سے آ گئیں؟ آپ کے پاس تو یہ انہی جرابیں ہوں گی جو ساکس ہم سارے پہنتے ہیں، اس پر مسح نہیں ہوتا۔ مسح ہوتا ہے ان جرابوں پر جو منعل ہوں اور اس پر پوری شرائط شریعت کی ترتیب پر لکھی ہوئی موجود ہو۔ سخینین اس کی ترتیبوں میں شامل ہے، رقیقین اس میں شامل نہیں ہے۔ مجلد منعل کی پورے شرائط پوچھنے پڑیں گے، ورنہ عام جرابوں میں تو مسح نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے آپ موزے رکھیے، موزوں پر مسح کیجئے، چاہے اس کے اندر آپ جراب پہن لیں، پاؤں کے اوپر موزہ پہن لیں پاکیزگی باوضو حالت میں۔ پھر اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ سارا وضو کریں اور سردیوں میں موزے پر مسح کریں، کیونکہ یہ امر تعبدی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اس پر مسح فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت المتوفی 150 ہجری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پاس طرز اضافہ کی ترتیب پر حدیث آئی ہیں، سمندر کے بہنے کی طرح، جیسے ایک بڑے پن کو بیان کیا جاتا ہے، اتنے صحابہ کرام کی حدیث آئی ہیں 80 کے زائد سے لگ بھگ، کہ حضور پاک علیہ السلام نے موزوں پر مسح کیا، موزوں پر مسح کیا، موزوں پر مسح فرمایا۔ تو ہم اس لیے مسح کے قائل ہو گئے ہیں، ورنہ مسح کا ذکر اللہ کے قرآن میں نہیں ہے۔ پاؤں پر، سر پہ مسح کا ذکر تو ہے سورۃ مائدہ میں، پاؤں پہ مسح کا ذکر نہیں ہے۔ پاؤں کے لیے تو دھونا ہے، اسی لیے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ہے، وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا تو پاؤں کا مسح بنتا ہے نا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کے دھونے کا حکم ہے۔ لیکن مسح میں آپ علیہ السلام نے موزوں پر پاؤں کے اوپر مسح کیا ہے، تو اسی لیے اضافے کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو مان لے ہیں، اور پوری امت مان لی ہے۔ صحابہ کرام کے ترجمان ہیں، شاگرد ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سپوکن پرسن ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن نے صحابہ کرام کو پڑھا ہے، صحابہ کرام سے پڑھا ہے، صحابہ کرام کو دیکھا ہے، انہوں نے فتویٰ جاری فرما دی اور پوری امت مان رہی ہے۔ تو آپ اس موضوع کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔